دوسری چیز سے بھی ہم اسی طرح حاصل ہیں. نوکر اور ملازم کو ہم اکثر ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، ان کو انصاف نہیں سمجھتے، طرح طرح کی زیادتیاں ان کے ساتھ کرتے ہیں. خیر اس وقت مجھے نماز کے متعلق جو موضوع ہے اسی کو عرض کرنا ہے. یہ ساری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دین شریعت بیان فرمائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ آپ کو تشویش دی کہ امت نماز کے معاملے کے اندر جو ہے نا سست نہ ہو جائے، جس کا وبال جاننا. دنیا کے سفروں میں ہم دیکھتے ہیں لوگ جب سال ڈیڑھ سال کے لیے باہر کہیں دور اہل خانہ سے جاتے ہیں تو وہ جاتے وقت اپنی اہم ضروری باتوں کو خصوصیت کے ساتھ گھر والوں کو، ذمہ دار گھر کے ذمہ داروں کو بار بار ان کی تاکید کرتے ہیں. اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ہے قرآن مجید کے اندر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. احادیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں. یہ دعا خاص طور پر سواری کے اوپر سوار ہوتے وقت پڑھنی چاہیے. اس کا معنی یہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع، میرے قابو میں کر دیا ہے. وما كنا له مقرنین، اور ہم اسے اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے، ہمارے بس سے باہر. اس وقت سواری کے سارے فضائل نہیں بیان کرنے. آیت اور دعا کے آخر میں فرمائے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور بے شک ہمیں دوبارہ لوٹ کر آپ کی طرف ہی آنا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس دعا میں بتلا دیا کہ دنیا میں جہاں بھی انسان سفر کرے یہ عارضی سفر ہے، یہ دائمی سفر اور آخری سفر نہیں ہے. لیکن اس عارضی سفر کے اندر بھی اس دائمی سفر کو ذہن میں ملحوظ رکھنا چاہیے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، بے شک ہمیں دوبارہ لوٹ کر آپ کی طرف آنا ہے. آخری سفر، طویل ترین سفر ہمیں کر کے آپ کی طرف دوبارہ جانا ہے. تو ان چھوٹے موٹے سفروں میں انسان اپنے آخرت کے سفر کو نہ بھولے. اسی لیے موت کو ہر وقت خاص طور پر سفر میں جانے سے پہلے خاص طور پر ذہن میں کہ سفر میں ہم لوگ بہت سارے احکام کو چھوڑ دیتے، نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، دیگر احکام کی پرواہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ اس میں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ کا نقشہ ہو. حدیث میں آتا ہے إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ وَالصَّلَاةُ، سب سے پہلے انسان کا اعمال کا حساب و کتاب نماز سے ہوگا، اس کی ابتدا نماز سے ہوگی. فَإِن صَلَحَتْ سَائِرُ عَمَلٍ، اگر نماز ٹھیک نکلی، پوری نکلی، نماز چھوڑی نہیں تھی، قضا نہیں کی تھی، صلوا سائر عمل، اس کے دیگر اعمال بھی صحیح سالم اور ٹھیک آئیں گے اور پورے ہوں گے. وَإِن فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلٍ، اگر نماز خراب نکلی تو پھر اس کے دیگر اعمال بھی خراب ہیں. آخرت کی تیاری میں سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا کام کہ اپنے انسان نمازوں کا حساب کرے، نمازوں کا محاسبہ کرے. میں نماز کیوں نہیں پڑھتا، کتنا نمازیں چھوٹی، کتنا کی قضا باقی ہے، کتنا قضا مجھے کرنی ہے، کتنے کی قضا باقی ہے اور اس کے میں وصیت اور فدیے کا انتظام کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا. یہ سب سے پہلا قدم ہے انسان کے آخرت کی طرف سفر کے اندر، سفر کرنے میں شروع کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے ان
مفترض اللہ ان اول ما افترض اللہ علی الناس فی دینہم الصلاۃ. اللہ رب العزت نے انسان کے دین میں، شریعت میں سب سے پہلے جس چیز کو فرض قرار دیا ہے وہ نماز ہے. وآخر ما یبقى الصلاۃ، اور انسان کے دین کا سب سے آخری عمل جو باقی رہتا ہے وہ نماز ہے. یعنی یہ ہے کہ نماز ہی آخر میں انسان کے ایمان کی علامت رہے. وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ، سب سے پہلے بندے کا حساب و کتاب نماز کو. اگر اس کے اندر کمی کوتاہی آگے روایت کے اندر آتا ہے کہ نفلی نماز سے پوری کی ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا حساب ہے، اگر اس کے اندر کمی کوتاہی رہے گی تو صدقہ خیرات سے پورا کیا ہے. دوسری روایت کے اندر فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی کنجی وہ نماز ہے. اس لیے سب سے پہلے انسان اپنی نمازوں کی فکر کرے. کسی بھی مشائخ بزرگان دین جب کسی سے بیعت کرتے ہیں عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو. اس کو اجمالی توبہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت انسان آج ہی سے اس کی ابتدا کرے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کی معافی تلافی درخواست کریں. اور جتنے فرائض واجبات چھوٹے ہیں ان کے جو گناہ ہے وبال ہے اس کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کہ نمازیں فرائض واجبات چھوٹی ہیں ان تمام کو معاف کر دے. میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میری توبہ کو منظور کرنا. اور ایک ہے تفصیلی توبہ. اس کے بعد جو تاخیر گناہوں کی ہوئی ہے، نمازوں کے اندر تاخیر، زکات دیر سے ادا کی، حج فرض کا ادا نہ کر سکا، اجمالی توبہ سے وہ گناہ تو معاف ہو گیا ہے. لیکن جن جن اعمال کی قضا ہے ان کی فوراً تلافی شروع کر دیں. حق العبد ہیں ان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں. زکات ادا نہیں کی، حج نہیں کیا، فوراً اس کی تلافی قضا شروع کر دیں. جو نمازیں رہ گئی ہیں فوراً ان کی قضا شروع کر دیں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں. اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ وصیت بھی لکھی. اندازہ لگا لیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں کتنا نمازیں رہ گئی. لڑکی بالغ ہوتی ہے ماہواری سے، لڑکا بالغ ہوتا ہے اس کی علامات ہیں. اگر وہ نہ موجود نہ ہو تو فقہاء نے لکھا کہ 15 سال کی عمر میں لڑکا اور لڑکی بالغ شمار کی جائیں گے، چاہے کوئی بھی علامت نہ ہو، کوئی بدخواہی کچھ بھی نہیں، 15 سال کے بعد. لیکن اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ بہتر اور احتیاط اس میں ہے کہ 14 سال کے بعد، 14 سال میں عموماً لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. دیکھ لے کب سے 14 سال کے بعد سے کتنا نمازیں میں نے چھوڑی، کتنا نمازیں میری برباد ہوئی. احتیاط ہم تھوڑا زیادہ لگا دیں، فوراً ان کی قضا شروع کر دیں. قضاء عمری آسان طریقہ یہ کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کا انتظام کر لے. صرف فرائض اور واجبات، سنت کی قضا نہیں ہوئی. اور نیت یہ کرے کہ اللہ سب سے پہلی نماز ظہر کی میرے اوپر جو فرض ہے میں وہ نماز پڑھتا ہوں. اس کے بعد جب دوسرا دن آئے گا پھر یہی نیت کرے. مثلا سال بھر کی نمازیں، 1 سال کی نمازیں، تو ان کو اس طرح پڑھنا شروع کر دیں. اور ساتھ ساتھ وصیت بھی لکھیں کہ اگر اسی دوران میرا انتقال ہو جاتا ہے فلاں تاریخ سے میں نے نمازیں دہرانا شروع کی اپنے قضا نمازیں، اگر اسی حساب سے میری نمازیں پوری ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو میرے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر وصیت کرے گا تو پھر ٹھیک ہے، اگر وصیت نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر وارثوں کا وہ مال بن گیا، وارثوں پر فرض اور واجب نہیں. اگر وہ فدیہ ادا کر دیں تو ان کا تبرع اور احسان ہوگا، نہ کریں تو ان کے اوپر لازم اور ضروری.
یہ مال و دولت جو آپ کے ہاتھ میں آپ کی ملکیت میں اس وقت تک ہے جب تک آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جس دن سے آپ کی آنکھیں بند ہوئی یہ مال آپ کا نہیں رہا۔ تو ایک تو فوراً نمازوں کی قضا شروع کر دے، اور دوسرے تو وصیت کیجیے کہ ابھی سے تحریراً لکھ کر رکھ۔ شیطان انسان کو بہت زیادہ بہکاتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے۔ مصیبت تو یہی ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ سب سے خطرناک بیماری وہ ہے کہ جس بیماری کو انسان بیماری ہی نہ سمجھے، علاج کہاں کرے گا جب اس کو بیماری نہیں سمجھتا۔ سب سے خطرناک بیماری ہوئی، حقیقت میں ہے تو بیماری، لیکن انسان اس کو بیماری سمجھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو بیمار نہیں کرتا اس بیماری کی وجہ، حالانکہ بیماری اس میں ہے۔ وہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری۔ تو شیطان انسان کو یہ بہکاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ نماز اچھی چیز نہیں ہے، قضا نماز ہیں تو ضروری ہے، آج انہیں کل سے شروع کر دیں گے، فلاں کام ہو جائے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں چیز، جب اس کو نمٹا دوں گا تو قضا نماز شروع کروں، کل کو پھر دوسرا کام نکل آتا ہے، اگلے ہفتے کوئی اور کام نکل آئے، اس طرح کرتے کرتے کبھی ہر دن کو دوسرے دن پر ٹالتا جاتا ہے، اور شیطان اسے چلاتا رہے۔ پوری زندگی میں وہ کل آتا ہی نہیں ہے جس میں وہ اپنی نماز قضا شروع کرتے ہیں، پوری زندگی وہ کبھی کل نہیں آئے۔ اس لیے حدیث کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے اس سے پہلے پہلے موت۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کرو تو دوسرے دن صبح کے انتظار میں نہ رہو۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میری موت آ جائے اور میرے فہرست اور میری جو ہے نا نام و نشان صبح ہونے سے پہلے پہلے، شام آنے سے پہلے پہلے کسی اور جگہ میں پہنچ۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها۔ بھولے سے نماز رہ جائے، نیند کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، جب بھی یاد آ جائے، جب بھی نیند سے بیدار ہو جائے، بس یہی اسی کا وقت ہے نماز کا، فوراً اسی وقت پڑھ۔ اللہ رب العزت نے قضا نمازوں کے لیے اتنی سہولت رکھی ہے، جب بھی بیدار ہو جائے، جب بھی یاد آ جائے، فوراً اپنی نماز قضا پڑھو۔ جبکہ بعض اوقات ایسے ہیں کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا، اثر کے فرض پڑھ لینے کے بعد، غروب آفتاب، فجر کے فرض پڑھ لینے کے بعد سورج کے شروع ہونے تک، لیکن قضا نماز کی وہاں بھی اجازت۔ طواف کے 2 رکعت واجب ہیں، وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ اثر کے بعد اگر کوئی آدمی طواف کرتا رہے، جتنے طواف ہو جائے ان کا حساب لگا کر غروب آفتاب کے بعد اتنی، یعنی ہر طواف کے لیے 2 رکعت نفل جو ہے وہ اکٹھی پڑھے۔ لیکن قضا نماز کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فإن ذلك وقتها، جب بھی یاد آ جائے فوراً سے وقت پڑھنا شروع کر دے، یہ اس کا وقت ہے۔ کتنا اللہ رب العزت نے سہولت رکھی، لیکن کتنا ہم بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض، جو آدمی ان کو حقوق کے ساتھ کامل طور پر اس کی ادائیگی کر دے گا، کان لہو عند اللہ عہد بأن يدخلہ الجنہ، جو آدمی 5 نمازوں کو اپنے ٹائم کے اوپر صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور عہد ہے ایسے آدمی کے لیے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ومن لم یأت بہن، اور جو ان کے حقوق کے ساتھ پوری طور پر ان کی ادائیگی نہیں کرے گا، لیس لہ عند اللہ عہد، ایسے آدمی کا اللہ رب العزت کے لیے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد و پیمان، کوئی وعدہ، کچھ نہیں ہے۔ ان شاء عذبہ وان شاء ادخلہ الجنہ، اگر چاہے تو اس کو نماز چھوڑنے کے اوپر عذاب دے، اور چاہے تو انہیں جنت